قرآن مجید کا سورہ نمبر 55 سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 55 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 97 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رحمان رکھا گیا ہے، اور رحمان اللہ تعالی کے اسما میں سے ہے جو بہت رحم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس سورے میں آیت تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے 31 مرتبہ بیان ہوئی ہے، اور اس آیت کی تکرار ہر نعمت کے بیان کے بعد کی گئی ہے۔ مختلف نعمتوں کے تذکرے کے بعد اس آیت کی تکرار اس لیے کی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالی کی نعمتوں پر غور و فکر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ آیت نمبر 9 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو تمام معاملات میں عدل و انصاف اور خرید و فروخت میں ناپ تول کا صحیح خیال رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 19 سے 22 تک کے بارے میں جلال الدین سیوطی نے در منصور میں نقل کیا ہے کہ بحرین یعنی 2 دریاؤں سے مراد حضرت فاطمہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور برزخ سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور عربی میں برزخ اس چیز کو کہتے ہیں جو 2 چیزوں کے درمیان حائل ہو، اور موتی اور روگے سے مراد حسنین علیہ السلام ہے۔ آیت نمبر 41 کے مطابق قیامت کے دن مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا، اور بعض مجرمین کا جرم بہت واضح اور نمایاں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ کسی حساب و کتاب کے بغیر ہی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کو ہی ہونا چاہیے، اور جو دنیا میں نیکی کرے گا اس کے لیے آخرت کی نیکی ہے۔ جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ناتوانی پر رحم کرے گا، اور وہ اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کا حق ادا کر سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، وہ خدا بڑا مہربان ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے۔ علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، آفتاب و مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے، ألا تطغوا في الميزان، تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو۔ والأرض وضعها للأنام، اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے۔ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، اس میں میوے ہیں اور وہ کھجورے ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ والحب ذو العصف والريحان، وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟
خلق الإنسان من صلصال كالفخار اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. وخلق الجان من مارج من نار اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان اس نے دو دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں. بينهما برزخ لا يبغيان ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اسی کے وہ جہاز بھی ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صرف تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و اکرام ہے وہی باقی رہنے والی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان اے دونوں گروہ ہم عنقریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اے گروہ جن و انس اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان و زمین کے اطراف سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ مگر یاد رکھو کہ تم قوت اور غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تمہارے اوپر آگ کا سبز شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کسی طرح نہیں روک سکتے ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان پھر اس دن
کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان اور جو شخص بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو دو باغات ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان اور دونوں باغات درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان دونوں میں دو چشمے بھی جاری ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان دونوں میں ہر میوے کے جوڑے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان یہ لوگ ان فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر اطلس کے ہوں گے اور دونوں باغات کے میوے انتہائی قریب سے حاصل کر لیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان جنتوں میں محدود نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو انسان اور جنات میں سے کسی نے پہلے چھوا بھی نہ ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان وہ حوریں اس طرح کی ہوں گی جیسے سرخ یاقوت اور مونگے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ومن دونهما جنتان اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ مدهامتان دونوں نہایت درجے سرسبز و شاداب ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهما عينان نضاختان ان دونوں باغات میں بھی دو جوش مارتے ہوئے چشمے ہوں گے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان دونوں باغات میں میوے، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهن خيرات حسان ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ حور مقصورات في الخيام وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان انہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وہ لوگ سبز قالینوں اور بہترین مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بڑا بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔